گزشتہ ہفتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے ایک ایسی امریکی شخصیت سے ملاقات کی ہے جس کے بعد پوری دنیا میں ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اس ملاقات پر اعتراض کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں دنیا میں ایک ایسے ملک نے دہشت گردوں کی دیوی قرار دیا جو ملک خود انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ وہ ملک اس شخصیت کا مخالف کیوں ہے جس نے عمران خان سے ملاقات کی ہے؟ رابن رافیل، آپ سب لوگ ان کے نام سے معروف ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کے خلاف امریکی سازش کے بیانیے کی تشہیر کے بعد ان کی ایک ایسی سابق امریکی سفارتکار سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے مقصد پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کو ایک وقت میں جاسوسی کے الزامات کا بھی سامنا رہا۔ گزشتہ روز پاکستان کے سوشل میڈیا پر عمران خان اور رابن رافیل کی ملاقات کی خبروں کے بعد عمران خان نے خود اس ملاقات کی تصدیق پیر کی شب کی۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ رابن رافیل کو وہ پرانا جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ رابن رافیل اس وقت امریکی حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ تھنک ٹینکس کے ساتھ ہیں۔ یہ ملاقات اس تناظر میں بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کی جانب سے ان کی حکومت کے خاتمے پر ایک بیرونی سازش کو ذمہ دار قرار دیا گیا، جس میں ان کے بقول اپوزیشن جماعتیں شریک کار بنیں، جس کے بعد سے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے چند رہنما امریکہ پر مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ باہمی تعلقات میں مسئلے آتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی ناراضگی ہو جاتی ہے کسی سے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے، ہم ایک باوقار تعلق چاہتے ہیں۔ بی بی سی نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں اس سارے ایشو کو اجاگر کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میری امریکہ سے کوئی ٹینشن نہیں تھی، ٹینشن تب شروع ہوئی جس دن ہم روس پہنچے تو اس دن پوتن نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر۔ اب مجھے کیا پتا تھا، اب کیونکہ ان کی آپس میں ٹینشن تھی تو وہ ہم پر ناراض بھی بڑے ہوئے۔ عمران خان کی حالیہ ملاقات کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ رابن رافیل کون ہیں اور ماضی میں کن تنازعات سے ان کا نام جوڑا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے رابن رافیل کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا کہ طویل قامت، سنہرے بال اور نیلی آنکھوں والی پر اعتماد امریکی سفارتکار۔ یہ الفاظ واشنگٹن پوسٹ نے رابن رافیل پر اپنے ایک آرٹیکل میں لکھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق رابن رافیل نے واشنگٹن یونیورسٹی سے تاریخ اور معاشیات میں بی اے کیا، جس کے بعد انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے تاریخ اور میری لینڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹر کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے اخبار کے آرٹیکل کے مطابق کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ان کی دوستی فرینک ایلٹ سے ہوئی، جو بعد میں امریکہ کے صدر بننے والے بل کلنٹن کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ٹیچر ایران سے کیا جب وہ تہران کے ایک کالج میں پڑھاتی تھیں۔ یہاں ان کی ملاقات آرنلڈ لیوس رافیل سے ہوئی، جو امریکی سفارتخانے میں پولیٹیکل سیکرٹری تھے۔ امریکی حکومت کے لیے انہوں نے 1973 میں کام کرنا شروع کیا۔ جب وہ CIA میں بطور اکنامک تجزیہ کار شامل ہوئیں، 2 سال بعد 1975 میں وہ پہلی بار پاکستان آئیں، جہاں اسلام آباد میں امریکی ایجنسی USAID کے ساتھ بطور معاشی تجزیہ کار وابستہ ہوئیں۔ اس دوران آرنلڈ لیوس رافیل بھی اسلام آباد میں تعینات ہوئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ آرنلڈ رافیل 1987 میں اسلام آباد میں امریکی سفیر بھی تعینات ہوئے۔ آرنلڈ وہی امریکی سفیر ہیں جو 1988 میں 17 اگست کو فوجی امر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس جہاز پر سوار تھے جو تباہ ہو گیا تھا۔ تاہم اس وقت ان کی رابن سے علیحدگی ہو چکی تھی۔ امریکہ میں پوسٹنگ کے بعد رابن امریکی محکمہ خارجہ کا حصہ بن گئیں۔ سن 1978 میں امریکہ واپسی کے بعد انہوں نے اسرائیل ڈیسک کے علاوہ اسٹاف ایڈ برائے اسسٹنٹ سیکرٹری جنوبی ایشیا اور پھر بطور اسپیشل اسسٹنٹ برائے انڈر سیکرٹری سیاسی امور کام کیا۔ 1984 میں رابن رافیل کو لندن کے امریکی سفارتخانے میں بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ، جنوبی اور مشرق ایشیا سمیت افریقہ پر کام کرتی رہیں۔ 1991 سے 1993 تک انہوں نے انڈیا کے دارالحکومت دلی میں امریکی سفارتخانے میں کام کیا، جس کے بعد ان کو کلنٹن انتظامیہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیائی امور تعینات کر دیا گیا، جس پر وہ 4 سال یعنی 1997 تک کام کرتی رہیں۔
سن 1997 میں رابن رافیل تیونس میں امریکہ کے سفیر تعینات ہوئیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق رابن رافیل کو فرانسیسی اور اردو زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ رابن رافیل 30 سالہ سفارتکاری سے 2005 میں ریٹائر ہو گئی تھیں، لیکن اوباما انتظامیہ میں پاکستان اور افغانستان کے خصوصی ایلچی رچرڈ ہالبروک کے ساتھ ان کو کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ سن 2009 میں اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے نے انہیں کانٹریکٹر کی حیثیت سے نوکری دی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق رابن رافیل کو اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے میں ملازمت دینے پر کئی لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دفتر خارجہ میں 30 سال نوکری کرنے کے بعد فوری بعد انہیں کیسیڈی اینڈ ایسوسیٹس نامی فرم میں شمولیت اختیار کی، جو پاکستان کے لیے لابنگ کرتی ہے۔ 2013 میں پاکستان سے تعلق ان کے لیے ایک مشکل کی وجہ بنا، جب امریکی تفتیشی ادارے FBI نے شمالی واشنگٹن میں رابن رافیل کے گھر کی تلاشی لی، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ میں ان کے دفتر کا بھی معائنہ کیا گیا۔ واشنگٹن کی سفارتکاری اور ماہرین کے حلقوں میں اہم مقام رکھنے والی رافیل کو انتظامی رخصت پر بھیج دیا گیا، اور محکمہ خارجہ نے ان کے نوکری کے معاہدے کی تجدید نہیں کی۔ 2 امریکی اہلکاروں نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا تھا کہ رافیل کے خلاف تحقیقات کاؤنٹر انٹیلیجنس یا جاسوسی کرنے سے متعلق تھیں، جس میں عام طور پر بیرونی ممالک کے لیے جاسوسی کرنا شامل ہوتا ہے۔ امریکہ میں وفاقی سطح پر ہونے والی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی تحقیقات بہت خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا تھا کہ رافیل کی سیکورٹی کلیئرنس اکتوبر میں ہی واپس لے لی گئی تھی۔ تاہم امریکی اخبار نیو یارک کے مطابق FBI کو شک تھا کہ رابن رافیل پاکستانی حکومت کے لیے جاسوسی کرتی رہی ہیں۔ تاہم جلد ہی جاسوسی کے الزامات کے کوئی ثبوت نہ ملنے کے بعد FIA نے اس کیس کو خفیہ دستاویزات اپنے گھر رکھنے کے الزام تک محدود کر دیا۔ تاہم طویل تفتیش کے بعد یہ کیس 2014 میں بنا کسی مقدمے کے اندراج کے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد رابن رافیل کے وکیل کی جانب سے بیان دیا گیا کہ سارا واقعہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر شروع ہوا اور رابن رافیل پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ آپ کے علم میں ہے کہ رابن رافیل کو انڈیا بہت سخت ناپسند کرتا ہے۔ رابن رافیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاکستانی حکام سے قریبی مراسم رہے، اور اسی وجہ سے ان کو انڈیا میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا تجربہ انڈیا میں ذاتی طور پر بھی کچھ اچھا نہیں رہا تھا۔ ایک شوقین گھوڑ سوار رابن رافیل دلی میں 1991 میں ایک بار گھوڑے سے گر گئی تھیں، جس کے بعد گھوڑے نے لات مار کر ان کی ناک توڑ دی اور ان کو کئی ہفتے اسپتال میں گزارنا پڑے۔ تاہم انڈیا میں ان کو ناپسند کرنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ دی گارڈین اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 1990 کی دہائی میں جب رابن رافیل اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیائی امور تھیں، تو اس وقت انہوں نے انڈیا کی جانب سے کشمیر پر دعوے پر سوال اٹھایا تھا، جو بعد میں لیک ہو گیا۔ اس پر جہاں پاکستان میں ان کو سراہا گیا، وہیں انڈیا میں اس معاملے پر ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک اخبار نے ان کے خلاف تنقیدی مضمون میں ان کو دہشت گردوں کی دیوی قرار دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد رابن رافیل ایک بار دوبارہ موضوع بحث ہیں، اور وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران خطاب کرتے ہوئے 27 مارچ کو یہ الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے حکومت پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور حکومت ہٹانے کی سازش کی گئی ہے۔ جلسے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ایک اور تقریر میں دعویٰ کیا کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر سے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے، جس کا ثبوت ایک مراسلے کی شکل میں موجود ہے۔ عمران خان کا اصرار تھا کہ ڈونلڈ لو امریکی سازش کا حصہ ہیں، جن کا مقصد ان کی حکومت کو ہٹانا تھا۔ تاہم امریکی دفتر خارجہ نے ان تمام الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی تھی، اور بعد میں DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر یہ کہا کہ قومی سلامتی اجلاس کے دوران تینوں سروسز کے جو چیفز تھے وہ میٹنگ میں موجود تھے، اور میٹنگ میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے آگاہ کیا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ میٹنگ میں کلیئر بتا دیا گیا تھا کہ سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کے بعد عمران خان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اثر و بہتر بنانے کی کوششیں کرنا اور سابق امریکی سفارتکار رابن رافیل کے ساتھ ملاقات کرنا، اس پر بہت سے لوگوں نے نکتہ اٹھایا، لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ رابن رافیل کا تعلق اس وقت
امریکی انتظامیہ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا تعلق بہت پرانا ہے، اور اس ملاقات کی ساری وجہ یہی ہے۔ تاہم باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ رابن رافیل لابنگ کا کام کرتی ہیں اور ان کے بہت اچھے اثر رسوخ ہیں۔ عمران خان کی ان کے ساتھ ملاقات بے وجہ نہیں تھی، اور وہ لابنگ کے لیے عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔